ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. تو بیسکلی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ریمائنڈر کال ہے, کچھ یاد دلانے کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. بیسکلی یہ ویڈیو جو ہے 3 کمپوننٹس میں بریک ہے. سو دا فرسٹ کمپوننٹ جس کی بات ہوگی وہ ہوگی کہ کچھ ویلیوز, کچھ چیزیں ہمیں رمضان سکھا کے گیا تھا اور وہ ہم اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں تو اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. دوسری چیز ایک اسپرچول اویکننگ کی ریمائنڈر ہے, اپنے آپ کی روحانیت کو امپاورڈ کرنے کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اور تیسری چیز ہے ایک سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم فلاسفی. وہ کیا ہے سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم؟ اف سم ون ڈز ناٹ نو کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, کہ ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ کے پاس کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سیٹ بیکس, اس میں نے ڈیٹیل بتایا کہ سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم کیا ہوتا ہے. تو میں اسی فلاسفی کو یہاں بھی انکارپوریٹ کروں گا کہ ہاؤ رمضان از اے سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم میڈ بائی دا آلمائٹی اللہ. تو سٹارٹ لیتے ہیں. پہلی چیز جو فنڈامنٹل ویلیوز جو ہمیں رمضان دے کے گیا ہے وہ ہمیں کون سی ویلیوز ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. تو 2-3 ویلیوز ہیں جو بڑی فنڈامنٹل ہے, جو ہمیں اپلائی کرنی چاہیے. پہلی چیز سچ. جب رمضان ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریفرین کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم کسی کے ساتھ غلط نہ کریں, ہم کسی کو ڈی کنسٹرکٹیو وے میں کرٹیسائز نہ کریں, ارریشنل کرٹیسزم نہ کریں, کسی کو برا نہ کہیں, ایسا نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. تو جب یہ چیز رمضان میں ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں بار بار کہ یار رمضان ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ یار ایک مہینے میں آپ نے پریکٹس کر لی نا اگر, تو آپ دوسرے مہینے میں بھی اس کو پریکٹس آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان فنش, ہم نے کہا چلو ریلیجس منتھ فنش, ناؤ بیک ٹو کہ ہم جو کر رہے تھے. تو نہیں, پہلی چیز یار سچائی اور دوسروں کی کیئر. سچائی اور دوسروں کی کیئر بڑی ضروری چیز ہے, یہ ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں اپلائی کرنی چاہیے. دوسری چیز جو ہمیں رمضان سکھا کے جاتا ہے وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن بہت ضروری ہے لائف میں. اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, ایک ڈسپلنڈ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے. رمضان کیا سکھاتا ہے؟ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آپ روزہ رکھیں گے, ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آپ روزہ افطار کریں گے. اور یہی ہے زندگی بھی کہ آپ اپنے آپ کو ایک اسکیجول آؤٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے ایسے لائف گزارنی. یہ ڈسپلنس جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے یہ چیزیں ہیں جو ڈسپلنری ایکشنز ریکوائرڈ مانگتی ہیں, یہ کرنی ہے. یہ 2 چیزیں جو فنڈامنٹل میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچ بولنا, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی کیئر کرنا, جھوٹ نہ بولنا, غلط چیزوں سے اپنے آپ کو ریفرین کرنا. غلط چیزیں مینلی میں مورل اور ایتھیکل چیزوں کی بات کر رہا ہوں, جیسے کہ آپ یہ چیزیں جو آپ غلط نہ کریں کسی کے ساتھ, کسی کو حسد نہ کریں, کسی سے جلے نہ, کسی کے بارے میں برا نہ کہیں, اور اپنا ٹائم اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ میں یوٹیلائز کریں. تو دوسری چیز کیا تھی؟ ایک اسپرچول اویکننگ. ایک روحانیت کے ڈائمینشن میں آپ کو رمضان سکھاتا ہے. روحانیت کا ڈائمینشن کیسے؟ جب بندہ 3 سے 4 مہینے ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دم رمضان آ جاتا ہے تو آپ کے لیے اللہ کی محبت جاگتی ہے دل میں. اب وہی چیز ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے. اب مجھے یہاں پہ آپ کو میں یہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, وہ فنڈامنٹل چیزیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. بس آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کو اسپرچولی انہینس کرتی ہے, کہ آپ کو زیادہ نوافل ادا کرنا, زیادہ قرآن پڑھنا یا زیادہ دوسروں کی مدد کرنا اسپرچولی اویک کرتی ہے. آپ جو بندہ اسپرچولی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو اندر 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. پہلی چیز وہ خود سے آزاد ہو کے سوچتا ہے, کہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے لیول تک نہ سوچوں, میں آگے کے لیول پہ بھی سوچوں, لوگوں کے بارے میں بھی سوچوں, اور میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یہ بھی سوچوں. اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی زندگی میں بہت ضروری ہے. وہ یہ سمجھتا ہے, وہ یہ مانتا ہے, یہ میرا بھی ایمان ہے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں آج, جو بھی میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, ان سب ایکشنز کے لیے ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے, اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو یہ دوسری چیز کہ یار اپنا اسپرچول انہینسمنٹ کا ٹول ڈھونڈیں, چاہے وہ نماز ہے, وہ قرآن ہے, وہ دعا ہے, وہ جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا پرسنلی ہے. وہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے دور رہے. تو وہ اپنا ایک بانڈ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اسپرچولی انہینس کرتی ہیں. اور تیسری چیز ہے یہ سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم. سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم کیسے ہے رمضان؟ سو جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو شاید سمجھنا ہے, تو آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیے گا تو اٹ ول بی گریٹ. تو سیٹ بیک ڈیلنگ میکینزم کیسے ہیں؟ جب 11 مہینے ہم چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی, شاید ہم نماز بھی نہ پڑھیں, شاید ہم اچھی جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں ہمارے ریلیجن کی, جس میں سچ بولنا ہے, دوسروں کی مدد کرنا ہے, کسی کے ساتھ برا نہ کرنا ہے, کسی کا حسد نہیں کرنا ہے,
وہ ہم سب بھول جاتے ہیں، رشوت یہ سب ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم بنایا کہ 1 مہینے کا کہ یار بہت ہو گیا، 11 مہینے جیسے تیسے ہوئے، اب ٹائم ہے اپنے آپ کو واپس ٹریک پہ لانے کا. جو ہوا ٹھیک ہے، معافی مانگو، واپس ٹریک پر آؤ اور اس ٹریک سے لرن کر کے اپنے اگلے 11 مہینے اسی طریقے سے گزار دیں. لیکن موسٹلی ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کو سیٹ بیک ڈیلی میکینزم کی طرح نہیں لیتے. ہم سمجھتے رمضان آیا، جو اس کے ریچولس تو آفر کیے، عید آئی، اس کے بعد وہی سب چیزیں روٹین میں آ جاتے ہیں. بلکہ رمضان یہ نہیں کہتے، رمضان آپ کو سکھا رہے کہ یار 1 مہینے میں نے آپ کو ٹرین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یار اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد اسی کو امپلیمنٹ کرنے اگلے 11 مہینے تک. لیکن نہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو میں ایک اپنے آپ کو بھی پرسنلی اور آپ کو بھی اویکننگ دلا رہے ہوں کہ یار رمضان گزر چکا ہے، اور جو فنڈامنٹل کور ویلیوز وہ دے کے گئے ہمیں، ہم ان سب چیزوں کو اینالائز کریں، اپنے اندر امپلیمنٹ کریں. سو یہ ویڈیو تھی آج کی. تو آئی ڈو ہوپ کہ یو گائز وڈ لائک اٹ. تو آگے بھی جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ میں بتا دوں کہ ایک ہمارے بڑے اچھے ینگ دوست نے ہمیں ایگزام کے ریگارڈنگ ویڈیوز بنانے کا کہا تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی اپلوڈ ہو جائے گی. اور بھی بہت سارے کانٹینٹس آنے رہتے ہیں. سو اسٹے ٹیون ود اس ود دا ٹیم ILH فار دا فردر گریٹر کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اسپرچولی انہینس کرتے رہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. پھر تھینک یو، اللہ حافظ.